آئے۔ اگر کوئی یہ جرات کرے گا تو میں گارنٹی دیتا ہوں نبی، میں جو اولو العزم پیغمبروں میں بھی سب سے افضل ہوں، میں جو سید الانبیاء ہوں، تو میں اس بات کی بشارت دیتا ہوں کہ اگر کوئی خبر لائے گا تو وہ روز قیامت میرے ساتھ محشور ہوگا، ہم مرتبہ ہو جائے گا، میرا مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مقام میں اس کو بھی شریک کر لے گا۔ کسی میں کی جرات نہیں ہوئی کہ کھڑے ہو کر یہی کام کر لے، چھوٹا سا کام ہے کہ باہر جائیں، اور پھر مزے کی بات ہے کہ حضور اس بات کی بھی ضمانت دے رہے ہیں کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، وہ جائے گا اور صحیح سلامت لوٹ کے بھی آئے گا، میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں، کوئی بھی نہیں۔ اور یہ حذیفہ بن یمانہ کی وہ حدیث ہم نے سنائی جس کا کسی نے انکار نہیں کیا ہے، اور وہ بھی در منصور کے علاوہ دیگر اہل سنت کی تفاسیر میں بھی موجود ہے کہ جب کسی نے کوئی جرات نہیں کی تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نام با نام پکارا، سب سے پہلے حضرت ابوبکر کا نام پکارا، کہا کہ آپ جائیں، جا کر کے باہر سے خبر لے آئیں، تو سر جھکا کر کے انہوں نے معذرت ہی کی اور کہا کہ استغفر اللہ ورسولہ، میں استغفار کرتا ہوں، معذرت کر لی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کا نام لے کر کے پکارا کہ تم اٹھو اور جاؤ، تو انہوں نے بھی معذرت کر لی اور وہی جملہ دہرایا استغفر اللہ ورسولہ۔ پھر اس کے بعد رسالت مآب نے حذیفہ کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ تم اٹھو، تو حضرت حذیفہ نے لبیک کہا اور گئے، اور حضور نے دعا بھی کی اور وہ خبر لے کر کے آئے بھی، انہوں نے کام اپنا جو تھا وہ کیا۔ تو یہ تو جنگ کے حالات اگر آپ پڑھ لیں تو اسی کو ہم نے بھی کرائٹیریا بنایا ہے، ہم کہیں اور سے کوئی بات نہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ کرنے کو مناسب سمجھتے ہیں۔ قرآن نے اگر یہی جہاد کو پیمانہ قرار دیا ہے تو اسی پیمانے سے دیکھتے ہیں کہ کون اس پر پورا اترتا ہے اور کون پورا نہیں اترتا ہے۔ اب دیکھیے ایک آیت جو ہے وہ سورہ توبہ میں آ گئی ہے، اور اس آیت کو لے کر کے بڑی جناب کوشش کی گئی ہے، اور زمین و آسمان کو ملا کر کے کوشش یہ کی گئی کہ اہل تشیع کی تفاسیر سے کوئی فضیلت حضرت عمر کے نام کر دیں، کہ اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، منافقین کے لیے دعائے مغفرت بھی نہ کریں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے روکا تھا جب عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ کی طرف حضور گئے، تو حضرت عمر نے روکا تھا، کہا تھا یہ منافق ہے، تو حضور نہیں رکے نعوذ باللہ، اور انہوں نے نماز بھی پڑھا دی۔ تو حضرت عمر کی تصدیق اور تائید میں اور موافقت میں آیت نازل ہوئی، اور اس بات کو کوشش کی گئی کہ اہل تشیع کی تفسیر سے، خاص کر المیزان سے، شاید اس بات کو ذہن میں بالکل نہیں ان کے لایا گیا کہ کچھ دوسرے بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو المیزان کے مطالعے میں ہیں اور المیزان کو وہ اچھی طرح سے پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ تو وہاں پر یہ زور دیا گیا کہ وہاں پر بھی یہ حوالے موجود ہیں اور وہ حدیث موجود ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو نقل کر کے رد بھی نہیں کیا۔ دیکھتے ہیں کہ واقعاً بھی اس معاملے میں جس طرح سے اس سے پہلے دیانت داری سے کام نہیں لیا گیا، اس معاملے میں بھی دیانت داری سے کام نہیں لیا گیا، یا کسی حد تک انہوں نے جو بات کہی وہ غلط بیانی سے پاک تھی۔ اسی بات کو دیکھتے ہیں، چلتے ہیں قبلہ آپ کی طرف کہ آپ اس آیت کو لے کر کے ذرا آج اس کا صحیح معنوں میں ذکر کریں، تاکہ اس کے پوسٹ مارٹم کے بعد ہی ہمیں ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ جھوٹ اور سچ میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتعد حدود اللہ اولئک هم الظالمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی ہماری ساری پوری ٹیم
اور اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور حقانیت اور اظہار حقیقت میں موفق فرمائے، اور جتنے بھی ماشاءاللہ اس وقت ناظرین ہیں، چونکہ یہ ایک بہت مہم مسئلہ ہے کہ جس کی طرف آج ہم بڑھ رہے ہیں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ بات جو ہے نا وہ آج ایک بڑا عجیب، اور میں خود یعنی سوچ کر اور یہ دیکھ کر دکھ ضرور ہوا ہے کہ اتنے بڑے آدمی کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کم از کم ٹھیک ہے، آپ کا نظریہ اپنی جگہ ماشاءاللہ آپ اپنی جگہ پہ رہیں، لیکن مطالب میں جو دھاندلی ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آج جس مسئلے کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ آپ دیکھیں گے، چونکہ آج وہی ہے تفسیر المیزان ہے جو ہمارے پاس ہے، اور جہاں سے یہ کوٹیشن کی گئی ہے، اور جس میں ایک بڑی حد تک جو جسے کہا جائے کہ افراط گری جسے کہا جائے، اس قدر بڑھا چڑھا کے جو مسائل ہیں، یعنی پیغمبر کی توہین ہوتی ہے تو ہوتی رہیں، کسی دوسرے کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ عجیب قسم کا جو فارمولہ ہے جس کی طرف آج آپ دیکھیں گے کہ نسبت دی گئی اس جلیل القدر ہمارے مفسر کے جو نہ فقط بات کرتے ہوئے ایک بہت بڑے فلسفی ہیں، ایک بہت بڑے منطقی ہیں، بات فقط سننے کی عادت تک وہ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ہر بات میں جرح بھی کرتے ہیں، نقد بھی کرتے ہیں، تعدیل بھی کرتے ہیں۔ ایسی نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کی کوئی بات اسی طرح بغیر جرح و تعدیل کے جو ہے نا وہاں پہ رہی ہو۔ اگر آپ کو مثلا فوٹو کاپی اس طرح کی مل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصل حقیقت اور ان سے جو ہے نا وہ اغماض نظر کر دیا جائے، یا اس سے جو ہے نا پردہ پوشی کر دی جائے، یا یہ کہا جائے کہ نہیں وہاں کون دیکھنے والا ہے جی۔ ہاں یہ وہ ہے کہ جہاں پہ وہ جو کہا جاتا ہے آواز آندھی ہے جی، اس کے بعد انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ جو افراد دیکھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، ان تفاسیر کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ ہمارے ہاں تو تفسیر المیزان کے جو ہے نا وہ خارج ہوا کرتا ہے، دروس سے خارج ہوا کرتے ہیں، اور باتیں ہوا کرتی ہیں اس سلسلے میں۔ اور یہ تو نہیں ہے کہ آدھی بات کو جو ہے نا وہ اگر کوئی انسان کہہ دے کہ لا تقربوا الصلاۃ، یعنی اگلی آیت کو نہیں پڑھنا ہے، اس وجہ سے اگر انسان موڑ تروڑ کے مطالب کو بیان کرے تو اس کو دیانت نہیں کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا نظریہ اپنا ہے، آپ اس نظریے پر رہیں، لیکن ایک مرحوم شخص، ایک فلسفی، ایک منطقی، ایک مفسر قرآن، ایک محدث، اس کے نام کے اوپر جو ہے نا وہ اتنی بڑی جو ہے نا وہ بہتان بازی یقیناً جو ہے نا وہ کسی مذہب اور ملت میں اور کسی شریف مکتب میں جو ہے نا وہ جائز نہیں ہوا کرتی ہے۔ آپ کوٹیشن کہ جس میں جو ہے نا کوٹیشن کو ہمیشہ ریفرنس کو اپنی جگہ پہ صحیح معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اگر آپ کو یہ رائے پسند نہیں ہے آپ اس پہ آ جاتے، اس پہ جرح کرتے، آپ کہتے نہیں یہ نظریہ ان کا غلط ہے، جبکہ بڑی یعنی اس کو جو ہے نا سائیڈ سے ان مطالب کو لے کر اور کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے، مغالطہ آرائی پیدا کرنے کے لیے، یا جو ہیں اسے لوگوں کو چکر میں مبتلا کرنے کے لیے۔ لیکن یہ زمانہ وہ نہیں ہے، 21 سینچری میں زندگی لوگ گزار رہے ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہے۔ وہی تفسیر المیزان آج ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سائیڈ سے اپنی جو من پسند جسے کہا جائے، اور جسے جو ہے نا وہ تن پسند کہا جائے، یا جسے خود پسندی کہا جائے، وہاں پہ جو ہے نا وہ میٹھا ہپ اور جو ہے نا وہاں جہاں پہ کڑوی بات تھی وہاں پہ جو ہے نا وہ انہوں نے اس مسئلے کو جو ہے نا وہاں پہ نہیں دیا۔ اب یہاں کے اوپر ہم وہی بات کرتے ہیں کہ کیا وہ جو کہا گیا کہ لا تصلی علی احد منہم مات، وہ جو ایک منافق کے سلسلے میں کہا گیا کہ عبداللہ ابن ابی اس سلسلے میں جب پیغمبر اسلام جنازہ پڑھانا چاہتے تھے، اور ایسے میں جو ہے نا وہ پیغمبر